آج ہم بات کریں گے برطانیہ کی سکڑتی ہوئی معیشت کی اور تاریخی ریکارڈ مہنگائی جس نے وہاں پر رہنے والے لوگوں کی زندگی کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھا دی ہیں۔ یہ سارے عوامل کا جائزہ لیں گے کہ برطانیہ کی معیشت سکڑتی کیوں جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مہنگائی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے اور 24 سے زیادہ جو ہے محکمے ہیں جو اس وقت لانگ سٹرائک پہ چل رہے ہیں، جن میں ریل کا شعبہ ہے، ہیلتھ کا شعبہ ہے، ایجوکیشن کا بھی ہے اور دیگر محکمے بھی کسی حد تک اس میں شامل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند سال پہلے برطانیہ نے بریگزٹ کا فیصلہ کیا۔ بریگزٹ یہ تھا کہ ہم یورپی یونین سے الگ ہو رہے ہیں، ہم یورپی یونین کو بطور برطانیہ جو سالانہ اربوں پاؤنڈ کی امداد دیتے تھے وہ امداد ہم روکیں گے اور تمام تر اپنے جو ملک کے باشندے ہیں برطانیہ کے اس پہ استعمال کریں گے۔ یوں برطانوی حکومت کا یہ خیال تھا کہ وہ اپنی اکانومی کو بہتر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے اندر اس وقت بھی پورے یورپ میں سوائے برطانیہ کے یورو کرنسی رائج ہے، لیکن کیونکہ برطانیہ نے اس فیصلے کو بھی نہیں مانا اور اپنے پاؤنڈ کو قائم رکھا کہ ہم اپنی کرنسی کی ایک الگ شناخت رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم یورو کو اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ اس پر کئی سیشن ہوئے، ایک دو وزرائے اعظم کو بھی تبدیل ہونا پڑا اور بالآخر پھر بریگزٹ ہوا اور یوں برطانیہ یورپی یونین سے نکل گیا۔ اس سے پہلے کیا تھا کہ پورے یورپ کے جو تقریباً 28 ممالک ہیں ان کے باشندے بغیر کسی ویزا کے برطانیہ میں آ سکتے تھے، رہ سکتے تھے، کام کر سکتے تھے اور یہاں سے وہ آمدن اپنے ملک کو لے کر جا سکتے تھے۔ لیکن بریگزٹ کے بعد اب جتنے یورپی یونین کے ممالک ہیں ان کو ویزا لے کر برطانیہ میں آنا پڑتا ہے، باقاعدہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اور پھر یہاں پر رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بریگزٹ ہوا تو برطانیہ کی حکومت کو یہ بڑی سٹرونگ امید تھی کہ اب ہمارے جو برطانیہ کے شہری ہیں ان کا معیار زندگی بہتر ہوگا، وہ جو سالانہ کروڑوں اربوں پاؤنڈ کی امداد ہم یورپی یونین کو دیتے ہیں وہ ہم اپنے باشندوں پہ لگائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان عوامل کو بھی ذہن میں ضرور رکھیں کہ برطانیہ ساری پروڈکشن خود نہیں کر رہا، اس کی بہت زیادہ انڈسٹری بند پڑی ہوئی ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہوں، بہت ساری ایسی اشیاء جو یورپی یونین سے آتی تھیں۔ تجارت کو بھی ایک بڑے پیمانے پر دھچکا لگا جس کے نتیجے میں معیشت بجائے پھیلنے کے سکڑنا شروع ہوگی، کیونکہ برطانیہ کی ایک بہت بڑی لارج انڈسٹری اس وقت بند پڑی ہوئی ہے، مینوفیکچرنگ بڑے لیول پہ نہیں ہو رہی، کھانے پینے کی جتنی اشیاء ہیں، اجناس ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ بھی برطانیہ کو باہر سے منگوانی پڑتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جب 2022 میں ملکہ الزبتھ کا انتقال ہوا دوم کا، تو اس کے بعد جو ہے معیشت جو پہلے ہی آہستہ آہستہ سکڑتی جا رہی تھی اس کے اندر تیزی آنا شروع ہوگی، جس کی وجہ سے وہاں پر تاریخ مہنگائی جو ہے وہ شروع ہوگی۔ اس تاریخی مہنگائی کی وجہ سے ریل کے ملازمین ہوں، نرسز ہوں، تعلیم کا شعبہ ہو یا دیگر ادارے ہوں جیسے ایمبولینس سروس پرووائڈ کرنے والے ہیں، وہ انہوں نے اسٹرائکیں شروع کر دی اور یہ اسٹرائکیں اس وجہ سے تھیں کہ جہاں پر برطانیہ کے اندر تیزی سے مہنگائی ہو رہی ہے، 2 پاؤنڈ کی چیز 4 پاؤنڈ کی مل رہی ہے، 4 پاؤنڈ کی 6 کی مل رہی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ روس اور یوکرائن کی جو جنگ تھی اس کے اندر بھی برطانیہ نے بطور الائز اپنا حصہ ڈالا، جس کی وجہ سے ان کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ اور پھر روس نے جب پورے یورپ کی گیس بند کی تو یہ بھی ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا، اور رشیا اور یوکرائن کی جنگ جس سے پہلے ہی جو ہے امن کی صورتحال خراب ہوئی پڑی تھی، اس نے برطانیہ کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ اب یہ تمام عوامل جب مجموعی طور پر جہاں معیشت سکڑ رہی ہے، جہاں رشیا اور یوکرائن کی جنگ میں برطانیہ نے حصہ لیا، اس کے اتحادی کے طور پہ سامنے آئے، جہاں ملک کے اندر 24 سے زیادہ جو ہے وہ ادارے اسٹرائک پر ہیں اور لانگ اسٹرائک کر رہے ہیں، جس سے وہاں پر رہنے والے شہریوں کی زندگی میں بے انتہا مشکلات بڑھ گئیں۔ اور آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے تقریباً 500,000 لوگوں نے اسٹرائک کی،
یہ وہ گورنمنٹ کے ادارے یا سیمی گورنمنٹ کے ادارے ہیں کہ جنہوں نے اسٹرائک کی ہوئی ہے اور لانگ اسٹرائک کی کال دی ہوئی ہے۔ اس ساری اسٹرائک کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جس طرح برطانیہ کے اندر مہنگائی ہوئی اسی طرح ہماری تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ریسنٹلی ابھی دسمبر اور جنوری گزرا ہے تو برطانیہ کے اندر شدید ٹھنڈ ہے، برف باری ہے، اور پھر وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی جو کاسٹ آف لیونگ پہلے ہی مشکلات کا شکار تھی، اکانومی سکڑنے اور مہنگائی زیادہ ہونے کی وجہ سے جتنے یوٹیلٹی بلز ہیں، جو بجلی گیس پانی کے ہیں، جو گھروں کے رینٹ ہیں، وہ قیمتیں ڈبل سے ٹرپل ہوگی۔ اب آپ کو رہنے کے لیے گھر تو چاہیے، چاہے آپ برطانیہ میں، لنڈن میں، مینچسٹر میں، برمنگم میں، کہیں پر بھی ہیں، آپ نے گھر کا رینٹ تو دینا ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو بڑا مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ ہے، ٹھنڈے موسم میں آپ کو ہیٹنگ تو چاہیے، آپ کھانا کھائیں نہ کھائیں آپ کو گیس یا بجلی چاہیے۔ تو یہ ہیٹنگ کے جو بل ہیں، جو روزمرہ کی فوڈ کی کموڈیٹیز ہیں اس کے بل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ریلوے کی سٹرائکس ہیں، بسوں کی سٹرائکس ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نرسز ہیں، ایجوکیشن ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایمبولینس سروسز ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جنہوں نے برطانیہ کے اندر ایک بھونچال مچا رکھا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ وہ ملک ہے کہ جس میں پوری دنیا کے باشندے آپ کو بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں۔ صرف اگر لنڈن کی بات کی جائے تو دنیا کا نہ صرف مشہور ترین شہر ہے بلکہ مہنگا ترین شہر ہے۔ اس میں آپ کو دنیا بھر کا باشندہ مل جائے گا۔ صرف لنڈن کے اندر 360 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن آج جو برطانیہ کے اندر ریکارڈ مہنگائی ہے، کاسٹ آف لیونگ ہے، افراط زر ہے، بے روزگاری ہے، اور رشیا اور یوکرائن کی جنگ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکانومی ان کی شرنک ہوئی، ابھی بھی جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آنے والے چند سالوں میں بھی برطانیہ کو انہی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج برطانیہ کی معیشت جو ہے وہ سکڑ چکی ہے، تاریخی ریکارڈ مہنگائی ہے۔ کووڈ کے بعد بھی جو پوری دنیا میں مہنگائی کے اثرات آئے، معیشتیں کھلیں تو وہ سکڑنا شروع ہوں گی، ریکارڈ مہنگائی آئی۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جس نے آج برطانیہ میں لائف کو پیسفل نہیں چھوڑا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ ابھی کے لیے مجھے دیں اجازت، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔